إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ اس آیت میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان 10 صفتوں میں سے 2 کا تذکرہ ہو چکا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تیسری صفت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، یہ تیسری صفت کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی انسان کی تخلیق کا مقصد کو بیان کیا، اور اللہ نے انسان کو کس طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. خود انسان کی ذات میں غور کیا جائے، اللہ نے پوری کائنات کے نمونے اللہ نے انسان میں جمع فرما دیے، اور انسان کو ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا خوبصورت بنایا کہ اس جیسی مخلوق پوری کائنات میں کوئی نہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے ذمے ایک بہت اہم فریضہ بھی عائد کیا کہ تجھے ایسا حسین بنایا، خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے معزز ہم نے تجھے بنایا، تو تیری ذمہ داری بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ابتر ہے، سب سے اونچی ہے کہ تو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہے. اللہ نے انسان کو کس طرح سے بنایا، کیسا بنایا؟ ہمارے اطراف میں پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پھیلی پڑی ہوئی ہے. اس پوری کائنات میں اگر غور کرے، اس کائنات میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، بارش بھی ہوتی ہے. اس زمین پر جنگلات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں. اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 1.5 فٹ انسان کے جسم میں جمع فرما دیا. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں زمین بھی ہے، مٹی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی مٹی سے ہے، اور مرنے کے بعد یہ پھر سے مٹی میں مل جائے گا. تو انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، انسان کی انتہا بھی مٹی ہے. صرف درمیان میں جو روح ہے، اس روح نے انسان کے جسم کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. جہاں یہ جسم سے روح رخصت ہو جاتی ہے، پھر انسان مٹی کے ڈھیر میں مل جاتا ہے. تو انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، انسان کی انتہا بھی مٹی ہے. اسی لیے فارسی زبان میں انسان کو مشت خاک کہا جاتا ہے. خاک کے معنی مٹی کہتے ہیں، مشت خاک کے معنی مٹھی بھر مٹی. انسان کو مشت خاک کہا جاتا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی گزرے. فارسی زبان میں بڑے بڑے اشعار، بڑے بہترین اشعار انہوں نے کہے ہیں. فارسی زبان میں ان کا ایک شعر ہے، حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے، حمد بے حد مر خدائے پاک را. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے جس نے ایمان، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را، جس نے کہ مشت خاک کو ایمان کی دولت سے نوازا. مشت خاک انسان.
آنکھیں داد ایمان داد مشت خاکرہ اس ذات جس نے کہ انسان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو انسان کو مشت خاک کہا جاتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، وہ مٹی میں جا کے مل جائے گا۔ روح نے انسان کے جسم کو سنبھالا ہوا ہے، تو ہمارے جسم میں زمین بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان چند دنوں تک نہائے نہ، غسل نہ کرے، اس کے بدن پر پھر ہاتھ پھیرائے تو ہاتھ بدن سے مٹی جھڑنے لگے گی، تو پتہ چلا اس جسم میں مٹی کا مادہ بھی موجود ہے، زمین کا مادہ بھی موجود ہے۔ پھر طرح جس طرح زمین میں درخت ہوتے ہیں، بہت سے درخت ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، کچھ درخت الگ الگ ہوتے ہیں، زمین پر پہاڑ ہے، پانی کے چشمے ہیں۔ اللہ نے اس پوری زمین میں بھی ہمارے جسم کی باڈی میں اس پوری کائنات کے زمین کے نقشے بھی بیان کر دیے۔ یہ ہمارے سر کے اوپر جو بال ہے یہ جنگلوں کی طرح گھنے درخت ہے، جیسے جنگل میں گھنے درخت ہوتے ہیں، یہ سر کے اوپر گھنے درخت کے جنگل کی طرح اللہ نے بالوں کو اگا دیا۔ زمین کے الگ الگ مختلف علاقوں میں جدا جدا کوئی درخت ہوتے ہیں۔ ہمارے بدن کے دوسرے بہت سے اعضاء ایسے ہیں جہاں درمیان میں فاصلے سے بال اگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کا سلسلہ رکھ دیا، کوئی بڑا پہاڑ ہے تو کوئی چھوٹا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کی باڈی میں ہڈیوں کے پہاڑوں کو رکھ دیا، کوئی ہڈی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی جاڑی ہے، کوئی پتلی ہے۔ ہڈیوں کا سلسلہ پہاڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ جس طریقے سے زمین میں بھی حیوانات ہیں، جانور ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بھی حیوانات ہے، انسان کے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس میں بھی جراثیم موجود ہے، جس کی بنا پر انسان کے جسم کی گندگی کو صاف ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ زمین میں جتنے حیوانات ہیں الگ الگ قسم کے، تو ہماری باڈی میں بھی حیوانات موجود ہے۔ جس طریقے سے زمین میں کوئی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، کوئی کھارے پانی کا چشمہ ہے، تو اللہ نے ہمارے جسم میں اندر بھی اس طرح کا چشمہ رکھا ہے کہ جس طرح سے آسمان سے پانی برستا ہے، تو ہمارے بدن سے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، انسان دھوپ کی تپش میں نکلتا ہے، اس کا جسم سے پانی جھڑتا ہے، بارش کی طرح اس کا جسم سے پانی نکلتا ہے، پورے جسم کو بھگو دیتا ہے، پورا جسم تر ہو جاتا ہے۔ کچھ پانی چشمے میٹھے ہیں، کوئی کھارے ہیں، کوئی ترش ہے، تو زمین جو منہ سے جو لعاب نکلتا ہے وہ بھی ایک طرح کا پانی ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اللہ نے میٹھا رکھ دیا۔ آنکھ سے جو آنسو نکل رہا ہے اس کا ذائقہ ترش رکھا ہوا ہے، جب وہ منہ میں پہنچ جاتا ہے تو کچھ کھارا پن محسوس ہوتا ہے۔ تو زمین میں میٹھے چشمے موجود، کھارے چشمے موجود۔ اس زمین میں بھی ہمارے جسم میں پاک پانی کے چشمے بھی موجود ہے، ناپاک پانی کے چشمے بھی موجود ہے، کہ اگر مثانے میں جو پانی موجود ہے وہ ناپاک ہے، جس کو پیشاب کہتے ہیں، ایک قطرہ نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے۔ الگ الگ قسم کی اللہ کی پوری کائنات کے نمونے اللہ نے انسان کے جسم میں جمع دی۔ جس طریقے سے آسمان پہ سورج ہے، چاند ہے، جن کی روشنی سے انسان اپنے زندگی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ نے اپنے جسم میں آنکھ کی روشنی کو رکھ دیا کہ اگر آسمان کی سورج تو ہے لیکن آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو انسان اپنی آنکھوں سے پوری کائنات کے نظارے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس سورج چاند کے نظارے انسان کی آنکھوں میں فٹ کر دیے۔ پھر جس طریقے سے انسان کی باہر کی زندگی میں کائنات میں ایک ملک ہوتا ہے، رعایا ہے، ایک حاکم ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے ماتحت میں سارے لوگ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کا نظام اپنے جسم بھی شامل فرمایا، دل کو حاکم بنایا، دل کو بادشاہ بنایا، اس کی آنکھ کو اس کے تابع کر دیا، زبان کو دل کے تابع کر دیا، اس کے ہاتھ کو دل کے تابع کر دیا، پیروں کو دل کے تابع کر دیا۔ دل جو چاہتا ہے وہ انسان کے جسم کے اعضاء کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کہے کہ تھوڑا ہم بازار ہو کر آتے ہیں، وہ انسان کہے گا بھئی میرا دل نہیں کرتا، کہ بھئی کیا وجہ ہے؟ دل سے تھوڑی جانا ہے، پیروں سے چل کر جانا ہے، کچھ ہم کھا کر آتے ہیں رات میں کہ بھئی میرا دل نہیں کرتا۔
کیوں دل نہیں کرتا؟ ہمیں ہاتھ سے کھانا ہے، منہ سے کھانا ہے، تو اس سے دل کا کیا تعلق؟ جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ دل کے تابع ہیں، دل ان کا حاکم ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو جو بنایا، اس اللہ کی قدرت کیسی، اس اللہ کی شہنشاہیت کیسی، اس کی خلقت کیسی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت سانچے میں ڈھالا، بڑا حسین بنایا، بڑا جمیل بنایا۔ تو پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے جسم میں جمع کر دیا، اتنا عظیم انسان بنایا، اتنی اعلیٰ مخلوق بنائی، اس کے ذمے کام بھی دے دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو، جناتوں کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے بنایا۔ یہاں اسی صفت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا اگر تم یہ صفت اپنی زندگیوں میں اپنا لوگے۔ پچھلی خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا۔ آئندہ کی زندگی نئی شروعات کر لو، سچی پکی توبہ کر لو، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے گا، 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ موت تک کسی مخلوق کے ہمیں حوالے نہ کرے گا۔ یہ میرا وہ بندہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تب سے ہی میرے سامنے جھک رہا ہے، میرے در پر آتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، میرے کلام کی تلاوت بھی کرتا ہے، میرے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے۔ یہ میرا اپنا بندہ ہے۔ جوانی ایسے دوں گا لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے، بڑھاپا ایسا دوں گا کسی مخلوق کا محتاج نہیں کروں گا، موت ایسی دوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، بابرکت مہینہ ہوگا، مغفرت کا مہینہ ہوگا، لوگ موت پر بھی رش کریں گے۔ جو بندہ عبادت گزار بنتا ہے اللہ اس کی زندگی ایسی خوبصورت بناتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ دیا، دن میں بھی روزہ رکھ دیا، رات میں تراویح کی نماز رکھ دی کہ دن بھی عبادت کے ساتھ گزرے، رات بھی عبادت کے ساتھ گزرے، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں، شیطان کی اتباع میں، نفس کی پیروی میں ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا۔ جو ہمیں کھلا رہا ہے اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ اس کے احکام کیسے، اس کی اطاعت کیسی، اس نبی کے احکام کیسے، ان تمام چیزوں کا ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ نے یہ 11واں مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ دے دیا، شیطان کو بھی قید کر کے ڈال دیا، اور دین بھی عبادت، رات بھی عبادت، عبادت کی مشق کرائی جا رہی ہے، پورا مہینہ عبادت کی مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ عبادت پر جم جائے۔ تو اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، واللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت ہے، کسی اور امت کو ایسا بابرکت مہینہ نہیں ملا، کسی اور امت کو ایسے بابرکت شب و روز نہیں ملے ہیں، صرف اللہ نے اس امت کو بڑے بڑے مہینے عطا فرمائے، بڑے بڑی راتیں عطا فرمائی، بڑے بڑے دن عطا فرمائے تاکہ ان شب و روز کو غنیمت جان لے، ان مہینوں کی قدر کر لے، اپنی گناہ سے سچی پکی توبہ کر کر نئی زندگی کی شروعات کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں ڈال دے۔ ہم بارہا سنتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق، ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، کتنے اونچے نبی ہیں ہمارے۔ اللہ فرماتے اے محمد اگر میں آپ کو بنانے کا ارادہ نہ کرتا، آپ کی پیدائش کا ارادہ نہ کرتا، پوری کائنات کو نہ بناتا۔ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، آپ سے افضل پوری کائنات میں کوئی نہیں، امام الانبیاء بنایا آپ کو، لیکن پھر بھی آپ تو جنت آپ کے صدقے میں بنی ہوئی ہے۔ پورا دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو توحید کی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں ان کو جہنم کی راہ سے نکال کر جنت کی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو باپ دادا کے زمانے سے کفر میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کفر سے نکال کر اسلام کی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورا دن اللہ کے بندوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے کلمے کی دعوت
دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب رات کا وقت آتا ہے، پورا دن تھکے ہوئے ہیں، رات آئی تو سو جاتے، آرام کر لیتے۔ پھر بھی آپ تو جنت آپ ہی کے لیے تھی، لیکن رات میں آپ بہت کم سوتے ہیں اور پوری رات آپ عبادت میں گزار دیتے۔ کس لیے مشقت کر رہے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک ورم ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد، اے میرے نبی، اے میرے لاڈلے، آپ تو اپنی امت کے پیچھے ایسا تڑپ رہے ہو، ایسا مچل رہے ہو، اتنا رو رہے ہو، ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان ہلاک کر دو گے۔ لیکن جب رات میں تھوڑا سا آرام فرما رہے، لمبی پوری رات عبادت میں نمازوں میں گزر رہی ہے، اتنا لمبا قیام کا پیر مبارک سوج جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمارے نبی تو راتوں میں اتنا قیام کر رہے ہیں، اور ہم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم سے 5 وقت کی نماز بھی وقت پر ادا نہیں ہوتی، ہماری صبح کی نمازوں بستروں میں گزر رہی ہیں۔ اللہ نے اسلام دیا، ایمان دیا، ہمارے محلے میں مسجد موجود ہے، ہمارے بازاروں میں مسجد موجود ہے، بہت سے دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں ان کے قریب مساجد موجود نہیں، مسلمان ہیں ان کے اطراف میں مسجد موجود نہیں، جمعہ کا نظام نہیں، تراویح کا نظام نہیں۔ اللہ نے ایسے مواقع فراہم عطا فرمائے، پھر بھی ہماری زندگیاں نمازوں سے دور ہے، ہماری زندگیاں تراویح سے دور ہے۔ بس کچھ تراویح ہم نے پڑھ لی اور زندگی تراویح بھی ہماری نمازوں سے دور ہوتی چلی جا رہی۔ ہمارے نبی کے اعمال دیکھو کہ اتنا رات میں قیام، اور 1 مہینہ صرف ہمیں تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی ہماری طبیعت پر شاق گزرتا ہے۔ ہمارے سارے نوجوان تراویح کے وقت محلے کے چوراہے پر بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب محلے کے مسلمان نوجوانوں کا معاشرہ بازاروں میں گھومتا ہو، ایسے رمضان کے بابرکت مہینے میں، وہ کون سی نعمت ہوگی جو ہمارے گھروں میں محبتوں کو ڈالنے والی ہوگی؟ وہ کہاں ایسی روزی ملے گی جو ہماری زندگیوں میں چین سکون لانے والی ہوگی؟ پوری دنیا اگر ہمیں مل جائے، لیکن ہماری زندگیاں عبادت سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے، دنیا کی کوئی نعمت ہمارے گھروں میں چین سکون کو نہیں لا سکتا ہے۔ ہمارے نبی کے قیام کتنا، رات کی عبادت کیسی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی میں سورہ مائدہ، 4 سورت۔ کتنے بار ہوئے؟ 6.25 پارے 4 رکعت میں۔ ہماری تراویح کی نماز میں تو 1.25 پارہ ہوتا ہے، اس میں بھی روزانہ ہم ٹائم دیکھتے ہیں، آج 45 کو ختم ہوئی، کل 50 کو، آج 5 منٹ بڑھ گئی، آج 4 منٹ جلدی ہو گئی۔ وہاں ہیرا میں 5 منٹ جلدی ہوتی ہے، مکہ میں جلدی ہوتی ہے، اب کل سے مکہ میں جانا ہے۔ ہمارے نوجوان تو نانپورے تک جا رہے ہیں کہ پونا گھنٹے میں 20 رکعت تراویح ختم کر کے 9:30 بجے مسجد سے باہر۔ ادھانپورے میں پورا سارے نوجوان گول کواڑ کے، قبا کے قریب کے سارے ادھر طرف جا رہے ہیں کہ جلدی باہر نکل جاتے۔ کیا پڑھ رہے ہیں خود پڑھنے والوں کو پتہ نہیں، پیچھے پڑھنے والوں کو پتہ نہیں۔ 1 مہینہ اللہ نے عبادت کا دیا۔ کاروبار کی سیزن کا مہینہ آتا ہے، آدمی اپنے سب کام کاج کو آگے پیچھے کر دیتا، میری کاروبار کی سیزن ہے۔ دوپہر میں گھر پہ کھانے بھی نہیں جاتا، صبح سے جو دکان پر لگا ہوا ہے اس کا ٹفن بھی دوپہر پہ گھر پہ اس کی بیوی بھی جا رہی ہے، اور 3 بجے بیچے گھر والی فون کرتی، کھانا کیسا لگا؟ کون سا کھانا؟ میں نے بھیجا تھا وہ کہ ابھی تو کھانا ہی نہیں، میں نے 4 بج گیا۔ پھر بیچاری فون کرتی ہے 5 بج گئے، کھانا میں نے بھیجا تھا کہ اب کھانے کی فرصت ہی کیا ہے، میں رات میں یہ ٹفن لے کے ساتھ میں کھانا کھا لوں گا۔ دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ رہا ہے۔ تجارت میں کاروبار کی سیزن ہے تو دوپہر کا کھانا بھی چھوٹ رہا ہے۔ پورا دن بھوک پیاس میں کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ اور رمضان کا مہینہ عبادت کا سیزن کا مہینہ تھا، تو ان نیکیوں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جنتوں کا شوق ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ جہاں قیامت کا منظر ہوگا، ہر نبی اپنی زبان سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، نبی بھی کہیں گے اللہ میں اپنی امت کا سوال نہیں کرتا۔ ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ایک ایک نیکی کے بارے میں ادھر ادھر انسان بھڑکے گا کہ میرے ترازو میں ایک نیکی کم پڑ گئی، اگر ایک نیکی مل جاتی میری نیکی کا پلہ جھک جاتا، میری بدی کا پلہ اوپر ہو جاتا، ایک نیکی مجھے مل جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے۔
اللہ نے یہ سیزن دیا ہے، نیکی کی سیزن کا مہینہ دیا ہے۔ رات میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ایک سجدے پر 150 نیکیاں لکھی جاتی۔ رمضان کی ایک رات میں نماز پڑھنے پر، وہ تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، مغرب کے بعد کی اوابین کی نماز ہو، نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو، رات میں رمضان کی رات میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور رمضان کی رات میں ایک سجدے پر 150 نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ کیا اتنی بڑا انعام اللہ میں دے رہا ہے، پھر بھی ہماری زندگیاں عبادتوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیاب ہے وہ بندے اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ ان کو معاف فرما دے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ صفت ان کے اندر موجود ہوگی، اسلام کی صفت موجود ہو، ایمان کی صفت موجود ہو، اور عبادت کی صفت موجود ہو۔ ہمارے نبی کے حالات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ میں بار بار اس بات کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں عظمت آئے، عبادتوں کا ذوق و شوق آئے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں نے بتایا کہ رات میں اٹھتے ہیں، پہلی رکعت میں 4 سورت پڑھی، 4 سورت 6.25 پارے کی ہوتی، 6.25 پارے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا، ہمارے نبی کا جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع بھی ہوتا۔ 6.25 پارے ایک پڑھنا تو ہمارا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، اور ایک قرآن کریم پڑھنا اس ذات کا ہو جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اس ذات کا قرآن کریم پڑھنا کیسا ہوگا؟ وہ ذات، وہ ہمارے نبی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، 6.25 پارے 3-4 رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ جتنی دیر 6.25 پارے پڑھنے میں لگی اتنی دیر آپ کے رکوع میں بھی لگتی، آپ کے سجدے میں بھی لگتی۔ آپ رکوع میں کیا فرق پڑھتے تھے؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمام دعائیں موجود حدیث کی کتابوں میں، صحیح 6 بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد میں، یہ تمام کتابوں میں دعائیں منقول ہے۔ ہمارے نبی جب رکوع اتنا لمبا فرماتے اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے دعاؤں میں مشغول رہتے۔ جتنی دیر 6.25 پارے میں لگی اتنا لمبا رکوع ہوا، اتنا لمبا سجدے میں پڑے ہوئے اپنے رب سے مانگ رہے، گھنٹوں اپنے رب سے مانگ رہے۔ آج تو 5-10 منٹ میں ہم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہیں، ہمارے نبی کی دعائیں ایسے لمبی ہوا کرتی تھی۔ عرفات کے میدان میں گرمی کا موسم ہے، اونٹ پر آپ علیہ السلام سوار ہیں، جو بے آرام سواری ہے، اونٹ پر آپ علیہ السلام سوار ہیں، اور 6 گھنٹے آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اور اس میں ہماری امت کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، 6 گھنٹے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ جتنی محبت ہمارے نبی کو ہم سے تھی، آج اتنی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی، ہمارا چہرہ سنت کے موافق ہوتا، ہمارا لباس سنتوں کے موافق ہوتا، ہمارے صبح شام کے اعمال سنتوں کے موافق ہوتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی 6.25 پارے 4 رکعت میں پڑھتے۔ آگے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی یہ 4 سورتیں ایک رکعت میں بھی پڑھتے تھے۔ 6.25 پارے ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں، تب جا کے ہمارے نبی کے پیر مبارک ورم ہو جاتے، سوچ جاتے، اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے نبی اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ میرے امتی، میں نے تہجد کی نمازیں اتنی لمبی پڑھی، تو فرض کے لیے تو اپنے آپ کو کھڑا کر لے، سنتوں کے لیے بھی کھڑا کر لے۔ ہم کاروباروں کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی کاروبار میں جاتا ہے، دکان پر ہے، سروس کر رہا ہے، بہت سے ایسے نوجوان جاب کرتے ہیں جو صبح سے رات تک ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، پورا دن کھڑے رہنا ہے، کھڑے رہ کے کام کرنا ہے، وہ پورا دن کھڑے رہ کر روزے کی حالت میں بھی کھڑے رہ کر کام کر رہے ہیں، کیوں انہیں پتہ ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری زندگی چلے گی۔ تو دنیا کے لیے تکلیف اٹھانا ہمارے لیے آسان ہے، اگر جنتوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، پھر گرمی کے روزے بھی ہمارے لیے آسان ہے، رات کی تراویح بھی ہمارے لیے آسان ہے، صبح کی نماز بھی ہمارے لیے آسان ہے، اپنے جسموں کو اللہ کی اطاعت میں لگانا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں ہمیں بنائے، اور ہمیں اللہ نے جسم دیا، صحیح سالم دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، تو اللہ ہمیں پوری زندگی اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنے والا بنائے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔